السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب پروگرام پارٹی ٹنگ کے ساتھ امریکہ کے اسٹیٹ نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب ہیں۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ ہمارے اس پارٹی ٹنگ پروگرام کی چوتھی قسط ہے اور اس میں ہم ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پچھلے 3 قسطوں میں ہم نے 1965 تک ہم نے بات کی ہے، 1965 تک، اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور بیسیکلی پروگرام کا ہمیشہ کی طرح میں بتاتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ تاریخی معاملات سے واقف ہوں اور اپنی قوم اور ملک کے لیے اسپیشلی ریاست جموں کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں ہماری یہ چوتھی قسط ہے آج، تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بات چیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کے اس چوتھے ایونٹ میں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا گروپ کے انچارج جناب ڈاکٹر محمد اورنگزیب صاحب اپنی وطنی محبت، آزادی اور ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے آگاہی کا جو پروگرام لے کے چل رہے ہیں، اس سے یقیناً ہماری نوجوان نسل استفادہ کرے گی۔ وہ اس لیے بھی کہ نوجوان نسل کو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی آگاہی نہیں دی گئی اور اس کو جان بوجھ کر اس آگاہی کو ایک سازش کے تحت اس کو روکنا درکار ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام بیریئرز کو، ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں اور جدید میڈیا کے جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے نوجوان نسل کو ریاست جموں کشمیر کے بارے میں آگاہ کریں۔ وہ اس لیے بھی کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ دردناک، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ دردناک، مرد حق ہوتا ہے جب محتاج سلطان و امیر۔ تو یہ موضوع اگرچہ ہم وطن سے دور، ہزاروں میل دور، اور امریکہ کے ایک معروف مشہور بڑے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگرچہ ہم بیرون وطن ہیں لیکن ہمارا دل ہمارے وطن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بے شک۔ آج کے دن کی حوالے سے ہماری جو یہ نشست ہے، یہ گفتگو ہے، اس کا آغاز کرنے سے قبل میں آج کے اس دن پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج 13 جولائی 2014 ہے۔ ٹھیک اسی دن 13 جولائی 1931 کو سری نگر سینٹرل جیل کے اندر اور باہر ایک انتہائی دردناک اور ایک خونی مارکا ہوا تھا۔ اسی لیے 13 جولائی 1931 کو یوم شہدائے کشمیر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ آج کا ہمارا یہ پہاڑی میڈیا گروپ کا جو ایونٹ ہے، ایپیسوڈ ہے، وہ بھی آج ہی رکھا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم نوازی ہے کہ حسن اتفاق سے آج ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے قبل ہم 3 ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے بتایا ہے۔ آج ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، یعنی یہ چوتھی ہمارا ایونٹ ہے، یہ چوتھا ہمارا پروگرام ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 1965 کے بعد سے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کیا ایونٹس ہوئے، کیا عالمی، مقامی اور قومی سطح پر لوگوں کے رویے ڈیولپ ہوئے، اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان سمجھ لیں یا پاکستان کے حکمران سمجھ لیں،
ان کی جو کشمیر پالیسی ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی پاکستان حکومت اور حکمران جدھر بھی جو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کشمیر کو آہستہ آہستہ کشمیر کاز کو، کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو، کشمیریوں کی آزادی کے لیے بہائے جانے والے خون کو، کشمیریوں کی آزادی کے لیے خواتین بچوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے دن بدن۔ یہ میں یہ کہنا شاید اچھا نہ ہو کہ جس قدر پاکستان کی سیاست زوال پذیر ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ریاست جموں کشمیر کا معاملہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اگر ہم بالکل پاکستان کے حالات دیکھیں تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا وکیل، ہمارا بڑا بھائی جس نے 1947 سے لے کر اب تک ہماری آزادی کے نعرے لگائے ہیں، ہماری آزادی کے لیے بیانات دیے ہیں، ہماری آزادی کی کانفرنس منعقد کی ہیں، اور ہماری آزادی کا نام لے کر علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر کئی کانفرنسز کی ہیں، کئی ڈیمانسٹریشن کیے ہیں، اور جب ہم ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ ہمیں مایوسی کی سوائے اور کچھ نہیں ملتا۔ 65 کی وار ہوئی، آپ کو پتہ ہے 47 میں بھی پاکستانیوں کی حکومت نے ہی کشمیر کے اندر لوگوں کو ڈسٹرب کیا آزادی کے نام پر۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں کشمیر کو سیز فائر عطا کی گئی، یعنی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ ہمیں ایک سیز فائر لائن ملی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر 2 لخت ہوا، آدھے سے زیادہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا، اس سے کم 40%، 42% یا 40% سمجھ لیں، اتنا کشمیر پاکستان نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یعنی جو جدوجہد ہوئی جس میں کشمیریوں نے قربانیاں دیں اور جو آج آپ تک دے رہے ہیں، اور کشمیری میں پاکستان کی بھائیوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے سفارتکاروں سے اور پاکستان کے صحافیوں سے یہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک تو کشمیری پاکستان کو اپنا بڑا بھائی، اپنا موسم گردانتے رہے ہیں اور پاکستان کے نام پر ہی قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن 1947 کی جنگ کے بعد کشمیر تقسیم ہوا۔ 1965 کی جنگ میں جو وہ بھی پاکستان نے شروع کی، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بات خواجہ صفدر صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 47 میں بھی مداخلت کی، 65 میں بھی مداخلت کی، تو 71 کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ سو جو 65 کی جنگ کے بعد جو 71 کی جنگ آئی، 65 میں مادہ تاشقند ہوا، کشمیر کارپٹ کے نیچے ڈال دیا گیا۔ 71 میں وہ بات دہراتے ہوئے دل منہ کو آتا ہے کہ کیا ہوا، پاکستان 2 لخت ہوا۔ شاید پاکستانی کو اتنا دکھ ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں دکھ ہے۔ ہم پاکستان کو اپنا سمجھتے تھے کہ شاید ہم پاکستان کی مدد سے اپنی آزادی کی منزل کو پا لیں گے، لیکن ہمیں نہیں یہ علم تھا کہ ہم دھوکے میں ہیں، کہ جو ملک خود اپنی سالمیت کو، علاقائی سالمیت اور سیاسی حاکمیت کے معاملے میں معذور ہو چکا ہے، وہ ہمیں کب تک آزادی دلا سکتا ہے۔ تو 65 میں معاہدہ تاشقند ہوا، کشمیر کارپٹ کے نیچے چلا گیا۔ 71 میں معاہدہ شملہ ہوا، تو وہ جو سیز فائر لائن کا ایک نشان تھا وہ کنٹرول لائن میں بدل گیا۔ یوں 1971 کی جنگ کے بعد کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی ناکام کشمیر پالیسی کے نتیجے میں اس کے اہداف جو تھے وہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ آہستہ آہستہ دونوں حکومتیں، میں آپ ذکر کر رہا ہوں 1947 کے بعد 1965 اور 1965 کے بعد 1990 تک کے معاملات جو ہیں ان پر بات ہو رہی ہے کہ 1971 میں جو شملہ معاہدہ تھا، یقیناً پاکستان کی کچھ کمزوریاں تھیں، یعنی اپنے فوج کو
اس کو باغزار کروانا تھا یا ان کو آزاد کروانا تھا، جو کچھ بھی کیا ہوا ہم اس میں نہیں پڑھتے انہوں نے کیا کیا یا کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا کہ ہمارا وکیل جس کو ہم نے مقدمہ دیا تھا، جو ہمارے لیے آزادی کی جنگ میں آگے آگے اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اس کا پتہ چلا کہ جناب وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، ہمیں کیا آزادی دلائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم 1971 یا شملہ معاہدہ کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور عذاب ہمارے سروں پر پڑ گیا، اور جس کو ہم کہتے ہیں افغان جہاد۔ افغان جہاد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو امریکن ایما پر یا حکومت امریکہ یا یوں سمجھ لیں کہ امریکی عزائم کے نتیجے میں جو جنگ جہاد یعنی کہ تھا تو وہ کسی اور کی جنگ، لیکن وہ جہاد سمجھ پر لڑی گئی وہاں، اور مقاصد کسی اور کے تھے اور قربانیاں کوئی اور دیتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر دہشت گردی، انتہا پسندی، فساد، اور میں کہہ سکتا ہوں اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے کہ اس جہاد کے نتیجے میں کشمیر کی پوزیشن اور کشمیریوں کی قربانیاں دونوں کو زوال ہوا، اور کشمیر جو ہے بدنام ہو گیا کہ جی کشمیری جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ مطلب کہ کشمیریوں کی پوزیشن جو تھی وہ مزید ڈاؤن ہے۔ پاکستان کی تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ کشمیری بھی بیچارے اس جہاد کے نتیجے میں اپنی ریاست کی حاکمیت اور سالمیت کو بچانے میں مزید ناکام ہوئے۔ تو یہ جو جہاد تھا افغانستان کا، اس جہاد سے بھی ہماری کمزوری ہوئی، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی منزل قریب ہونے کی بجائے دور ہو گئی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کی، وہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ بے معنی سا لایعنی سی بات ہے یا نعرہ ہے کہ جس کے حقائق اگر بتائے جائیں تو وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو سن لیں، ان کا انٹرویو سن لیں، صحیح، وہ آپ ڈاکٹر جاوید اقبال کا انٹرویو سن لیں۔ یہ عظماء پاکستان کے عظماء ہیں، ہمارے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جیسے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر کے لیے لڑی ہیں، اگر کشمیر کے لیے جنگیں لڑی ہوتی تو کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ جب سے کشمیر کا تنازع UN کے سیکورٹی کونسل کے یا جنرل اسمبلی کے اندر چل رہا ہے، تب سے تقریباً 50-60 ملک آزاد ہو چکے ہیں، جن کا کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، صحیح، وہ آزاد ہو گئے۔ اور پاکستان کے اندر بڑی مضبوط فوج تھی، پاکستان کے لوگوں میں کشمیر کی آزادی کا ایک جذبہ بھی تھا، کشمیری خود اپنی آزادی کے لیے مستعد تھے، متحد بھی تھے اور قربانیاں بھی دے رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے آزاد ہو، اور آزاد ہونے کے بعد کشمیر نے جانا کدھر تھا؟ کشمیر کی آزادی کے بعد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہی متحد رہنا اس کی معاشرتی، اس کی اقتصادی، اس کی سیاسی اور اس کی عالمی ضرورت تھی۔ لیکن پاکستان کے حکمران جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں، یا سیاسی دانشور حضرات جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے سب لڑائی جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے لڑی ہے، یہ بات تو ٹوٹلی غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر ہاں ایک صداقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر کشمیر کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے باہم اندر خانے متحد ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں، جتنے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کشمیر پہ اسپیشلی 1965 سے لے کے 90 تک، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان میں کشمیری شامل تھے۔ یہی تو کشمیریوں کو بھی سوچنے کی مرحلہ ہے کہ کشمیری کہتے ہیں جی جناب ہم نے آزادی لینی ہے، تو آزادی لینے کے لیے پہلے کشمیریوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ میں کھڑے کہاں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ جتنا بھی کچھ ہوا ہے 1947 سے لے کر، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ جس دن کشمیر کے اندر وہ مداخلت شروع ہوئی جس کو ہم قبائلی حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک میں گفتگو یہاں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہیں بھی کشمیری نظر نہیں آ رہی،
اور یہی پاکستان کی کشمیر پالیسی کی ناکامی کا سبب ہے، اور یہی کشمیر پر اس وقت بھارت کا جو جبر ہے، یا جو اس کا تسلط ہے، یا جو اس نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے، یا اس نے 35A کو ختم کیا ہے، یہ اسی کا سبب ہے کہ اس معاملے میں، اس تنازع میں، اس مسئلے میں، اس قضیے میں کشمیریوں کو شامل نہیں کیا گیا، کشمیریوں پر اعتماد نہیں کیا گیا، کشمیریوں پر بھروسہ نہیں کیا گیا، اور پھر ساتھ میں اپنے کشمیری زعماء سبھی اور جو کوئی اپنے آپ کو یعنی کہ بڑی پارٹیوں کے سیاستدان کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے لیڈر کرام ہیں، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، ان سے بھی گلہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوزیشن واضح کرنے میں بہت کوتاہی کی ہے، ناکامی ان کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا، ہمارے جو سیاسی زعماء ہیں، میں ان کا نام کسی کا اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ نام لوں اس گا، میں سب شامل ہیں، اور میں سب شامل ہیں، بالکل اول سے لے کر آخر تک، اب تک، بالکل یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے یہاں تک، یعنی سردار ابراہیم سے لے کر موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انوار الحق تک، اگر ہم ان کا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، بیٹھیں لکھنا شروع کر دیں کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، تو میں اس سٹیج سے اور انگریب صاحب آپ کی وساطت سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کو اب بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی UN کے ایجنڈے پر موجود ہے، ابھی کشمیری زندہ ہیں، ابھی کشمیری اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف بات یہ ہے کہ پاکستان کی اور ہندوستان کی کشمیر کے بارے میں نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، کشمیریوں پر بھروسہ کریں، یہ معاملہ کشمیریوں کو دیں، اور کشمیریوں سے کہیں کہ لو بھائی ہم تو ناکام ہوئے، اور واقعی ناکام ہوئے۔ یہ 76 سالہ جو تاریخ ہے پاکستان کی، اس کو اگر سیاسی اعتبار سے کشمیر کے ساتھ جوڑ کر ہم بات کریں نا، تو یہ پاکستان کی ناکامی کی تاریخ ہے۔ اس میں کشمیریوں کو کہیں بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ اب بھی ہونہار بروان کے چکنے چکنے پات، اب بھی جو آثار نظر آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ باجوہ، جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد شاید مزید کشمیریوں کے حالات اچھے نہیں رہیں گے، اور کشمیریوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ کشمیری اس لیے نہ الرٹ ہوں کہ شاید ان کو کہیں کہیں پاکستانی یا پاکستانیوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نفرت ہے، نہیں، اس لیے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی کھل کے حمایت کرنی ہے، بالکل، اور یہ حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں رہا، ہمت نہیں رہی، یعنی کہ اگر ٹینکوں میں پیٹرول نہیں رہا تو ہم پیٹرول دیں گے، ٹھیک ہے، ہم خون دیں گے اپنے لیے بھی، اور ان سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو کہ پاکستان کے اکانومی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہیں۔ گویا یہ جو میں نے جہاد افغانستان کی بات کی ہے، اور آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کشمیری اس پوری تحریک میں کہاں کھڑے ہیں اور کیوں متحرک نہیں ہو سکے۔ پہلی بات ہے کہ کشمیری قائدین نے، مین سٹریم والوں نے اپنا موقف، اپنا مقدمہ پاکستان کی عدالت میں صحیح طور پر نہیں لڑا، بالکل انہوں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ان کو موقع نہیں دیا، وہ بھروسے کی کمی تھی، وہ تھا گیپ آف کانفیڈنس تھا، اور آج بھی اگر اس کانفیڈنس کے گیپ کو حکمران پاکستان کے یا حکومتیں پاکستان کے یا موجودہ حکمران اگر اس گیپ کو سمیٹتے نہیں ہیں، اور کشمیریوں کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ نے قربانیاں دی ہیں اس پورے عرصے میں، 76 سالوں میں، اب بھی دے رہے ہیں، اب بھی اگر کوئی کہیں تھوڑا سا اگر کہیں جموں کشمیر کی بارڈر لائن پر کوئی سکون ہے، تو وہ سکون اس لیے نہیں ہے کہ شاید پاکستان کا کنٹرول زیادہ ہو گیا ہے، نہیں، وہ اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مغربی سرحدوں پہ مصروف ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان مغربی سرحدوں پہ مصروف ہے، اور انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے جس سے کہ آزاد کشمیر کے لوگ مزید مشتعل ہو کر اس کشمیر، جو میں آزاد کشمیر کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں آزاد کشمیر، ورنہ آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے، جس کو صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں نا، وہ جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا حق خود ارادیت ہونا چاہیے۔ حق خود ارادیت کی تعریف پاکستانیوں کو نہیں کرنی چاہیے،
حق کی خود ارادیت کی تعریف اورنگزیب صاحب آپ کو کرنی چاہیے، مجھے کشمیری کرنی چاہیے، بیرسٹر سلطان محمود کو کرنی چاہیے، یا انوار الحق کو کرنی چاہیے کہ حق کی خود ارادیت کیا ہوتا ہے. یا اگر ہماری نہیں مانتے تو پھر یو این او میں چلے جائیں اور یو این او ہم سے پوچھے کہ حق کی خود ارادیت کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر آزاد ہو جائیں گے تو الحاق ہمارے ساتھ کریں گے تو پھر آپ آزاد، اگر ہمارے ساتھ الحاق نہیں کریں گے پھر آپ آزاد آزاد نہیں ہے. تو یہ تعریفیں اسی طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی، واہیات قسم کی، فلسفیانہ قسم کی، یہ ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے یا مختلف چینلز پر بیٹھے ہوئے پاکستان کے صحافی، لیکن میں سب کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے بہت معتبر معزز باوقار صحافی بھی ہیں جو کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں. مثلاً ہمارے حامد میر صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت اور بھی ہیں وہ بالکل، جو اس بات کو سمجھتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں عمران ریاض کا میں ذکر کروں گا ہاں کہ ہاں انہوں نے ہاں بڑے اچھے جی طریقے سے جی جو تحریک چلی تھی اس بارے میں بات چیت کی. جی جی 1965 سے لے کے 1990 تک جی. جو گلگت بلتستان ہے یہ کشمیر، آزاد کشمیر کا حصہ نہیں رہا. دیکھیں، اس میں کیا کیا اپڈیٹس تھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ 1949 میں جو کراچی معاہدہ ہوا معاہدہ تھا ہوا. نا، سب سے پہلی بڑی غلطی جو ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو براہ راست اپنے تحویل میں لیا تھا. اگر مدبر ہوتے، دور اندیش ہوتے، معاملہ فہم ہوتے اور اس خطے کی سیاسی تاریخ سے واقف ہوتے کہ کشمیر کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتے. اب نہ گلگت بلتستان والے ان پر خوش ہیں، نہ آزاد زیر انتظام کشمیر کشمیر والے ان پر خوش ہیں. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم. اچھا، تو جتنا ان کو دور رکھا گیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کو، اتنے یہ آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں. یقیناً ان کو سمجھ بات آ گئی ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ ریاست کو جان بوجھ کر اس کو حصے بخروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاست کی وحدت، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاست کی جغرافیائی وحدت اور اس کی سیاسی حاکمیت جو ہے یہ خود پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. اگر پاکستان والے نہیں سمجھتے تو ہمارا کام تو بتانا ہی ہے نا، وما علینا الا البلاغ المبین. ہم نے تو بتانا ہی ہے کہ بابا یہ خطہ جنگوں سے فتح نہیں ہوتا، یہ خطہ اس خطے کے رہنے والے باسیوں کے حوالے کریں. یہ 85,000 مربع میل کا جو علاقہ ہے اس کو ایک عقائد تصور کریں، اس کی وحدت پہ ایمان لائیں، یقین کریں، اس کی وحدت میں رکھنے نہ ڈالیں. اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو بھروسہ کر کے ان کو کہیں کہ آپ کا ملک ہے، آپ کا وطن ہے، آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا حکومت پاکستان یا حکومت پاکستان کے حکمران یا برسر اقتدار طبقات یا ادارے بالکل نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر مزید اپنے لیے بھی گہرے گڑھے کھودیں گے، جس سے ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ان سے بات کریں کہ اس کا کیسے ہم سلوشن کر سکتے ہیں اور کشمیری کو کیسے خوش کر سکتے ہیں. ہمیشہ پاکستان کی طرف سے ان پہ طرز حکمرانی جو ہے نا ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی کہ لوگوں سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کے یہ لوگ تحریک جب شروع کریں گے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. دیکھیں نا، وہی تحریک موومنٹ اقوام عالم تسلیم کرے گی جو اس خطے کے لوگ اٹھائیں گے. مقدمہ کسی اور کا ہو اور مطلب کہ آپ کا وکیل کوئی اور ہو، جو وکیل اس خطے کے سیاسیات کو بھی نہیں جانتا، ثقافت کو بھی نہیں جانتا، معاشرت کو بھی نہیں جانتا، اس کے جغرافی کو بھی نہیں جانتا، صرف اس لیے کہ جناب وہ مطلب مسلم اسٹیٹ، اکثریت مسلم اسٹیٹ ہے اس لیے اس کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی یہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا. آپ کو جدید سیاسی نظریات اور حالات کے پیش نظر ریاست جموں کشمیر کی سیاسی اسٹریٹجی، حکمت عملی بدلنی پڑے گی، اور اس لیے بھی بدلنی پڑے گی کہ آج تک 47 میں ہم نے کیا وصول کیا، حاصل کیا، 1965 میں ہم نے کیا وصول کیا، حاصل کیا، 1971 میں ہم نے کیا وصول کیا، کیا ملا ہمیں، اور پھر 99 میں ہمیں کیا ملا. ہندوؤں سے نفرت کی بجائے
پاکستانی یہ سوچیں کہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں، وہ پاکستان کے مقاصد پر توجہ کریں، تبھی جا کر یہ مسائل حل ہوں گے، ان کے بھی اور بھارت کے بھی۔ ہمیں نہ بھارت کے دو لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، وہ بھی غریب لوگ ہیں، ان کو بھی زندہ باد، پسا ہوا طبقہ ہے۔ وہ ان کو بھی اپنا ملک مبارک ہے۔ پاکستان کے لیے تو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پاکستان کو نقصان ہو؟ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو پریما فیشا ہی ہے، آن گراؤنڈ جو بات نظر آ رہی ہے کہ دونوں حکومتیں اب اس بات پر متفق ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، یہ برقرار رہے، جس پر کشمیریوں کا آخری بچہ بھی اتفاق نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ یہ جس موقف پر کدھر جا رہے ہیں، یہ نہ صرف کہ ہمارے لیے جان خوش ہے، جان لیوا ہے، خود پاکستان کے لیے بھی کسی قسم کا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ سو حکومت پاکستان کو اپنی سیاسی پالیسی، بالکل کشمیر پالیسی یکسر بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں، دانشور ہیں، یا سیاسی قائدین ہیں، یا ہمارے باہر جو ہمارے سفارتی نمائندے ہیں، یا جو بیوروکریٹس ہیں، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اب ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے نئی حکمت عملی ڈیزائن کرنی پڑے گی، ریویو کرنا پڑے گا، ری وزٹ کرنا پڑے گا، ریوائز کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دو ٹوک ہمیں دنیا سمجھ لے گی کہ بھئی یہ اندر خانے بھیتر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ یاد اس کا یو پی کا تھا نا وزیر اعظم لالو پرساد یادیو، وہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے نا، یہ بھیتر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر اب ہر بندہ، ہر فرد و بشر، ہر ایک یہ کہے گا کہ اندر خانے یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان اندر خانے ملے ہوئے ہیں تو بیوقوف تو دنیا نہیں ہے، ساری تو نہیں ہے نا۔ ابھی تو میڈیا کا دور ہے نا، ابھی کسی چیز کو آپ چھپا نہیں سکتے، قطن چھپ سکتی نہیں ہے۔ جو آزاد کشمیر کے اسپیشلی حکمران، بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، جن میں سردار قیوم، سردار ابراہیم جیسے لوگ، اور بیرسٹر سلطان جیسے لوگ، ان لوگوں نے کبھی پاکستان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں کشمیریوں کو مقدمہ خود لڑنے دیا جائے۔ اسپیشلی جب 1965 سے لے کے 90 تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے ڈائلاگ میں کبھی حصہ نہیں لیا انہوں نے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس ڈگر پر پاکستانی حکمران کشمیر کو، یا جس انداز میں کشمیر کو ڈیل کرتے رہے ہیں نا، وہ جو زیر انتظام کنٹرول پاکستان کے علاقہ ہے، جو اس میں لوگ شامل ہیں، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، گلگت کو الگ کر دیا، آزاد کشمیر کا 4-4.5 ہزار مربع میل کا رقبہ، ادھر اس کو آزاد بنا دیا، ایک ڈمی سی حکومت بنا کے، ایک میں کہتا ہوں نمائشی قسم کی، بے قدری سی، بے ہمتی سی، لاچار سی حکومت کھڑا کر کے جو ڈرامہ بازی کی جا گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اس ڈرامہ بازی کے پیش نظر جو ہے وہ کسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قائدین تھے، کچھ ایک دو تھے، میں سب کو نلیفائی نہیں کرتا، اچھے ہمارے قائدین بھی رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ کا ایک موقف تھا، اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اب اس کے بعد خود یہ جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی، یعنی کہ زیر انتظام پاکستان جو کشمیر ہے، اس کی قیادت نے ایک کانفرنس کی تھی۔ اس کانفرنس میں دو ٹوک کہا گیا تھا کہ ریاست کی وحدت کو بحال رکھنا ہے، اور ریاست کی آزادی کے لیے ریاست کی سیاسی پارٹیوں کو متحرک ہونا ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومتوں نے ریاستی جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو آہستہ ختم بھی نہیں، بلکہ ان کی تذلیل شروع کر دی۔ اور ہوا یہ کہ آج وہی جو مین سٹریم کی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، جو نعرے لگاتی تھی کشمیر بنے گا پاکستان، وہ دم ساد کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہیں کوئی جیالہ کشمیری آ کے گریبان سے نہ پکڑ دے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے لیا کیا ہے، نہ آپ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہو، نہ ہمارے لیے۔ وہ اس طرح سے جو بھی حکمت عملی رہی ہے، اصل بات تو اسلام آباد سے تھی نا۔ بالکل، اسلام آباد والوں نے اس لائن پر، اس حکمت عملی پر، اس تزویراتی سیاسی حکمت عملی پر عمل نہیں کیا، جس کی سبکی اور جس کی پریشانی آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو تحریک اٹھی ہے کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کی،
اس میں صرف کوئی بجلی اور آٹے کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں وہ تمام سیاسی محرومیاں اکٹھی ہو کے آ گئیں۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ کوئی مویشی پالنے والا دریا کے کنارے اپنے مویشی پالتا تھا اور ان کا دودھ جا کے منڈی بازار میں شہر میں بیچتا تھا، اور اس میں پانی میں وہ دودھ میں پانی ملاتا تھا۔ ایک دن ہوا کہ کہیں کشمیر کے پہاڑوں پر پیچھے زوردار بارش ہو گئی، زوردار بارش کے نتیجے میں اس کے وہ سارے مویشی جو ہیں وہ دریا پر ڈوب گئے۔ اور روتا روتا کسی پیر فقیر کے پاس ہی جانا ہے نا ہم نے، ہماری دوڑ کہاں تک ہے، ملا کی دوڑ جو ہے مسجد تک کی ہوتی ہے۔ بالکل وہ چلا گیا کسی پیر صاحب کے پاس، او پیر صاحب، او جی اللہ کا کہہ رہا جی بڑی مصیبت پہ گئی کیا ہے؟ وہ میری ساری مجھاں تے میری گاواں تے میرے مویشی دریا برد ہو گئے تے میں ان کیا کراں، میری تو کوئی میں تو جا جینا تے جا مرنا، میرا کوئی حال نہیں ہے۔ ہم سچ دسی ہیں ایک جنہیں تو دودھ بیچنا سے بچ پانی پانا سے حضرت سنا کہ میں کیا جھوٹ بولا، میں کتنا جھوٹ بولوں سر جی، میں کوئی تھوڑا تھوڑا پانا اس نے کیا پھر یہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا یہ کٹھا ہو کے آ گیا ہے۔ یہ جڑا ساری عوامی ایکشن کمیٹی نے معاملہ سی نا، یہ وہ پانی کٹھا ہو کے آیا، اور انشاءاللہ اس پانی دے بھی زور ہے، اور ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں۔ ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی، اپنے حقوق کی بات کی ہے۔ اور یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا، آزادی کے لیے کھڑے ہونا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایپ کی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر اس کے خلل ہے دماغ کا، وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، یا پھر وہ اس کی جو ہے نا وہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے معاملات میں دونوں ملکوں کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن اس کا خمیازہ تو کشمیری بھگت رہے ہیں۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں 1965 سے لے کے 90 تک ہم نے ڈسکشن کیا ہے، جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جو کشمیریوں کی سٹرگل تھی، اور اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے حکمرانوں کا کردار تھا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے۔ ابھی میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایسے پروگرامز کا انعقاد کریں، کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم جب تک کشمیر کی شناخت نہیں اپنی ہوگی اس وقت تک یہ کشمیری ایسے ہی پستے رہیں گے۔ نوجوانوں کے لیے اب ہماری کشتی کے کھیون ہار جو ہیں، ملا جو ہیں، پتوار جو ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ میں نوجوان نسل کو آپ کی وساطت سے اس سٹیج سے پہاڑی میڈیا گروپ، رنگ میڈیا گروپ کے حوالے سے یہ بات بتاؤں گا کہ وہ کشمیر کے لٹریچر کو، کشمیر کے معاملات پر فوکس کریں۔ ان کے پاس کشمیر کے حوالے سے سیاسی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور جو مختلف موقعوں پر کشمیر کے حوالے سے معاہدات ہوئے ان پر پوری آگاہی نہیں ہے، اس پر توجہ کریں تاکہ وہ اپنے لیس ہو کر، سیاسی شعور سے لیس ہو کر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ ناظرین۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے، اور یہ ہر کشمیری کا فرض ہے کہ کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔